سیدنا و نبینا و شفیعنا و قاسم محمد صلی اللہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو الصادقین ذکر علی عبادہ علیہ الصلوات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ علی کا ذکر عبادت گویا جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، جب مولا کائنات جناب رسول خدا کے سامنے آتے تھے تو آپ ان کو دیکھنے کے بعد یہ حدیث فرماتے تھے، اے لوگوں دیکھ لو، یہ میرا علی چودھری کا چاند ہے، یہی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، یہی میرا وصی اور یہی میرا جانشین ہے۔ گویا دنیا کو جناب رسول خدا فرما رہے ہیں، لوگوں کو عادی کر رہے تھے کہ میرے بعد اگر اس دنیا میں کوئی میرا نمائندہ ہو سکتا ہے تو یہ صرف واحد علی ہے، جن کو پروردگار نے وہی صفتیں عطا کی ہیں جو مجھے عطا کی ہیں۔ جس طریقے سے جناب رسول خدا نے سورج کو جو ہے چاند کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کرے، اسی طریقے سے مولا کائنات نے سورج کو پلٹایا۔ عزیزان گرامی، جناب رسول خدا کی شان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کے ہاتھ پر سنگریزیں آ جاتی تھی تو وہ ہاتھ پر آ کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے لگتی تھی۔ اور وہی علی ہیں کہ جن کے در پہ جو ہے آسمان سے ستارہ آیا جا رہا ہے، تو گویا کہ جو ہے جناب رسول خدا کو جو صفت تھی وہی صفت جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو پروردگار کا نمائندہ ہوگا اور جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ نمائندہ جو بنائے گا وہ وہی وہاں سے ہی بن کے آیا ہوگا یا اسی کے جیسا نمائندہ ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، دنیا میں ایسا نمائندہ نہیں مل سکتا، نہ دنیا اس نمائندوں کو ویسا بنا سکتی ہے، کیونکہ جو اللہ بنا کے جس نمائندے کو بھیجے گا اس کی بات ہی الگ ہوگی، اس کی جو صفت ہوگی وہ دنیا میں عام لوگوں سے صفت اس کی نہیں ہو سکتی۔ گویا مولا کائنات کے جگہ جگہ پر ان سے امتحانات لیے گئے، تو 40 لوگ اکٹھا ہوئے اور آئے مولا علی کے پاس، سن چکے تھے کہ مولا علی کا معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس امتحان کو لینے کے لیے 40 لوگوں نے آپس میں بات کری کہ تو مولا کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بلائیں گے۔ لوگ پہنچ گئے، ایک آدمی گیا، اس نے کہا مولا ہم چاہتے ہیں کہ کل رمضان چل رہا ہے، روزہ آپ میرے گھر رکھیے۔ اسی طریقے سے دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، تو وہ وقت معین ہو گیا کہ کب پہنچیں گے۔ وہ رات گزر گئی جس شب میں مولا علی کو ان 40 لوگوں کے گھروں پہ جانا تھا۔ جب رات گزر گئی، جب صبح آئی تو وہ اس میں سے ایک شخص دوسرے شخص کے پاس پہنچا، وہ کہنے لگا کہ کل علی میرے گھر میں دعوت کھا کے گئے، کل آئے تھے رات میں۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ تو میرے کیا آئے تھے۔ تیسرا اسی گویا کہ جتنے 40 لوگوں نے مولا کو بلایا تھا ہر ایک کے گھر میں پہنچے۔ ادھر حسن امام حسین اور جناب امام حسن دونوں مسجد نبوی میں پہنچے، انہوں نے جا کے فرمایا کہ پاپا تو کل ہم لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ تھے۔ ادھر جناب رسول خدا کو فرماتے ہیں کہ علی تو کل رات میں شب میں میرے ساتھ تھے، اور فوراً جبرائیل نازل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پروردگار فرما رہا کہ علی تو کل وہاں عرش پہ تھے۔ تو گویا کہ دنیا کو پتہ چلا کہ علی کا کیا مرتبہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کا
हकीकी नुमाइंदा होगा वो याद रखिएगा दुनिया की उसको किसी तरीके की कोई लालच नहीं होगी, दुनिया से उसको कोई तवक्को नहीं होगा। उसकी भी ज़िंदगी जो है बिल्कुल सीधी सादगी ज़िंदगी होगी और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी हाजतें भी नहीं होंगी। गोया तो मौलाए कायनात की जब तख्त खिलाफत में आए हैं, 2 शमाएं जलाने का सबब ही यही था कि देखो अली को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 2 शमाएं जलाने से ही मुराद यही हो गई कि जो है अली, एक जो शमा जल रही है वो बैतुल माल के खर्चे की है, और अगर कोई अपने ज़ाती काम से आ रहा है तो अली उसको बुझा के दूसरी शमा जला रहे हैं। तो आने वाला समझ जाता था कि यहाँ पर जब ये इतना सख्त अदालत है तो जिस काम से हम पर्सनल काम से आए हैं, किसी लालच से कि मौला से कहेंगे ये मेरा काम कर दिए, तो वो काम तो होएगा नहीं। तो गोया लोग उस काम को कहते भी नहीं थे, तो वो समझ जाते थे कि अली की अदालत का ये हाल है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जनाब जिस तरीके से जनाब रसूल खुदा अपनी ज़िंदगी में हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए तड़पते थे, वो गोया उन्होंने अपनी आंखों के सामने करबला का मंजर देख रहे थे। लेकिन बाद रसूल मौलाए कायनात जब शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा इस दुनिया से शहीद होकर चली गई, तो कुछ अरसे के बाद मौला अली ने देखा कि जो है वो चाहते थे कि मेरे बेटे हुसैन के लिए कोई ऐसा बावफा हो जो हुसैन के लिए करबला में काम आए। तो उन्होंने अपने भाई अकील से कहा कि ऐ अकील, कोई ऐसा ख़ानदान देखिए कि जिस ख़ानदान के लोग शुजाती हों, उस घराने में मेरी जो है मुझको शादी करना है। तो बहरहाल वह एक कबीला था, वहाँ बात हुई और जनाब उम्मुल बनीन से मौलाए कायनात का अक़्द हुआ और आप उनके घर में तशरीफ़ लाई। अज़ीज़ान गिरामी, जब शहज़ादी घर में आई हैं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत छोटी थी, कम उम्र थे। उसके बाद शहज़ादी जब वहाँ पे पहुँची हैं जनाब उम्मुल बनीन, तो उन्होंने कहा ए बच्चों, ये मत सोचो कि माँ बन के आई हैं, बल्कि ये समझना कि तुम्हारी कनीज़ बन के आए हैं, तुम लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, और वो दिन भी आता है जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। इधर मौलाए कायनात जनाब उम्मुल बनीन के पास जाते हैं तो शहज़ादी जनाब उम्मुल बनीन मौला अली से फरमाती है, ए मौला, इस बच्चे ने अभी तक आँखें नहीं खोली हैं। तो कहा कि लाओ मेरे अब्बास, मुझे दे दो अब्बास को। उसके बाद बच्चे को गोदी में लेते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब अब्बास को दे देते हैं। जैसे ही जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गोदी में आते हैं और आँखें खोल देते हैं, गोया दुनिया को बताने के लिए कि देखिए मौला, कि हम इस दुनिया में आए हैं तो पहली मरतबा आप ही को देखेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरी बार आप ही को देख के जाएंगे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कमसिनी 1 या 1.5 बरस के या 2 बरस के हैं। एक दिन मौला अली अपने घर में दाखिल होते हैं तो सहन में क्या देखते हैं कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम दोनों जनाब अब्बास का एक हाथ एक उंगली पकड़े हुए, एक बहन और दूसरी जो है बहन एक तरफ से पकड़े हुए, और सहन में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को जो है चला रही हैं। इधर मौला अली जैसे ही घर में दाखिल होते हैं और मौला देखते हैं और कहते हैं कि अरे मेरी बेटियों उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, आप लोग मेरे बेटे को चलना सिखा रही है। तो शहज़ादियाँ कहती हैं कि नहीं बाबा, बल्कि हम अब्बास के साए में चलना सीख रहे हैं। गोया कि जिस तरीके से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के मर्तबे को दुनिया समझती थी। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, क्योंकि अब्बास को करबला ही के लिए खल्क़ किया गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम वो शुजाती थे कि मौला अली ने इनको जंग के हर फ़न सिखाए थे, हर फ़न। जंग सिफ़ीन में ज़बरदस्त मौला अली जंग कर रहे थे, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जंग कर रहे थे, तो बल्कि जो है ऐसा लगता था कि अली जंग कर रहे हैं। और जब जो है लोग पूछे कि कहें अली आप यहाँ, तो फिर वहाँ जंग कौन कर रहा है? तो फरमाया कि उस जो जंग कर रहा है उससे जाके बोलो कि अली ने बुलाया है। तो जाके कहा जाता है, मालिक अफसर जाते हैं कि आपको अली ने बुलाया है। भैया अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आते हैं और उसके बाद घोड़े को मौला अली की तरफ मोड़ देते हैं, और जब जैसे ही आते हैं घोड़े से मौला से आल करने से पहले अपनी नकाब पलटते हैं। जैसे ही नकाब पलटते इधर मौला अली फरमाते हाजा कमर बनी हाशिम, ये कमर बनी हाशिम का चाँद है। जब मौला अब्बास जब वहाँ पे पहुँचते हैं, अज़ीज़ान गिरामी, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की खिलकत उनको पैदा ही इसीलिए किया गया था कि वो करबला में हुसैन के काम आए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी,
ایک وقت ایسا آیا کہ مولا علی نے کہا کہ اے عباس آپ نے جنگ کے ہر فن سیکھ لیا. کہا ہاں بابا آپ نے جو فن ہم کو سکھائے وہ ہر فن مجھے آ گئے. تو کہا کہ عباس کبھی ایسا ہو کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو آپ جنگ کیسے کریے گا؟ تو کہا بابا وہ فن تو ہم کو نہیں سکھایا ہے. تو مولا علی نے کیا فرمایا کہ دونوں ہاتھ جناب عباس علیہ السلام کے پیچھے پشت پہ بندھوائے. اس کے بعد ان کو وہ ہاتھ کٹنے کے بعد وہ کیسے فن ہوتا ہے، کیسے جنگ کی جاتی ہے، وہ فن بھی مولا علی علیہ السلام نے جو ہے جناب عباس علیہ السلام کو سکھا دیا. عزیزان گرامی، وہ ولید کا دربار تھا. جناب امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جب جناب امام حسین کی آواز بلند ہوتی ہے تو جناب عباس دروازہ توڑ کے اندر پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ولید کو جو واصل جہنم کرے، لیکن حسین فوراً جناب عباس کو روک دیتے ہیں کہ عباس یہ جو ہے مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہر موقع پہ جناب عباس علیہ السلام سے یہی بات کی جاتی ہے، اور جناب عباس علیہ السلام یہی سمجھتے ہیں کہ مجھ کو خلق کربلا کے لیے کیا گیا، جو بھی جنگ کرنا ہے، جو بھی کام میں آؤں گا کربلا میں آؤں گا. عزیزان گرامی، 2 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچتا ہے. حسین کربلا میں پہنچتے ہیں اور جناب عباس علیہ السلام جو اپنے خیموں کو نہر کے کنارے لگواتے ہیں، اور اس کے بعد ادھر سے فرمان آتا ہے ابن زیاد کا کہ حسین کے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹایا جائے. ادھر جناب عباس کو پتہ چلتا کہ کس کی کیا مچال ہے کہ تو میرے آقا کے خیمے کو ہٹائے. اب جناب امام حسین بچپنے سے یہی کہتے آ رہے تھے کہ عباس یہ جو مدینہ ہے کربلا نہیں. اب کربلا پہنچ چکے ہیں تو حسین جناب عباس علیہ السلام کو کس طریقے سے روکیں. عزیزان گرامی، جناب امام حسین خیمے میں جاتے جناب زینب سے کہتے تھے وہ بھائی بھرا گیا ہے، بھائی بہت غضب میں غصے میں ہے، عباس اس کو جو ہے یہ ہے زینب عباس کو روکو. جناب زینب جو ہے فوراً کہتی ہیں کہ جناب فضہ سے یہ عباس سے کہو کہ ہم نے بلایا ہے، زینب نے بلایا ہے. جناب فضہ آتی ہیں عباس سے کہتی ہیں بھیا عباس آپ کو شہزادی جناب زینب نے بلایا ہے. یہ خیمے میں آتے ہیں جناب عباس کہتے ہیں بھیا کیا بات ہے اتنے غصے میں کیوں؟ اے شہزادی دیکھیے یہ جو ہے اشتیا کہتے ہیں کہ اپنے خیموں کو جو ہے دریا کے کنارے سے ہٹا لو. اے عباس کوئی بات نہیں، ہٹا لیے، دریا دور رہے یا قریب رہے، آپ تو وہ موجود ہے. عزیزان گرامی، اسی اس میں تھے جناب عباس علیہ السلام جا کے خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹاتے ہیں. وہ یا وہ اطاعت اس طریقے سے اپنے وقت کے امام کی کر رہے ہیں کہ جو حسین کا حکم ہے وہی فائنل، وہی جو ہے حق ہے. عزیزان گرامی، جناب عباس علیہ السلام عصر جو ہے یوم عاشورہ کا دن آتا ہے. جناب عباس صبح سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے گود کے کیلے بچے جا کے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. اب جناب عباس علیہ السلام مولا حسین کے پاس آتے ہیں، اے آقا مرنے کی اجازت دیتی ہے. جیسی جناب زینب سنتی ہے کہ عباس بھی اب مرنے کی اجازت لینے آئے ہیں تو جناب زینب یہی کہتی ہے عباس اب وہ آ کے جو ہے جو تمہارے ڈر سے جاگا کرتی تھی وہ آ کے سویا کریں گی. عزیزان گرامی، حسین اجازت نہیں دیتے ہیں. جناب عباس سے کہتے ہیں اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو جناب عباس علیہ السلام دائنی طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا. اب جہاں لشکر چلا گیا وہیں جا کے علمداری کروں گا. ادھر جناب عباس علیہ السلام مولا حسین سے بات کر رہے تھے، کیا دیکھتے کہ خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، اللہ دش کی آوازیں دیتے ہیں اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ادھر حسین جناب عباس سے فرماتے ہیں اے عباس بچوں کی سبیل کا انتظام کر دو. حسین کو جناب عباس خیمے میں آتے ہیں، اے سکینہ اپنی مشق دے دو. فوراً جناب سکینہ خوشی خوشی آتی اپنی مشق کو دیتی ہیں. کہا چچا آپ جنگ پہ تو نہیں بیٹا، میں جنگ پہ نہیں جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. ادھر جناب عباس علم نے مشکیزہ کو باندھتے ہیں اور ایک گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، سیدھے آپ دریا میں پہنچ جاتے ہیں. فرات میں نیچے اترتے ہیں اور جو ہے جا کے وہ اپنے مشکیزے کو بھرتے ہیں. وہ دائنے ہاتھ سے پانی کو اٹھاتے، پانی کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس اس کو جو ہے زمین اس میں پانی میں ملا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، مشق سکینہ کو بھرتے ہیں، واپس چلتے ہیں. اسی بیچ وہ بھاگی فوجیں سمٹنے لگتی ہے. ہر آدمی ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یہ پانی قیام حسینی میں پہنچ گیا تو صبح قیامت تک ہم لوگ حسین کو ہرا نہ پائیں گے، یہ جنگ ایسے ہی چلتی رہے گی. عزیزان گرامی، جناب عباس چاہتے تھے کہ یہ جو ہے مشق جو ہے میں خیمے تک پہنچاؤ. اسی بیچ ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ اس مشق کو روکا جائے.
5000 تیر ایک ساتھ چلتے ہیں چلے کمان پہ. ایک ملعون پیچھے سے چھپ کے جناب عباس کے دائیں بازو پہ حملہ کرتا ہے. مولا کا دایاں بازو قلم ہو جاتا ہے. عباس بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالتے ہیں. پھر ایک شخص بائیں طرف سے چھپ کے حملہ کرتا ہے. اسے جناب عباس علیہ السلام مشق کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیتے ہیں. ادھر 5000 کے تیر جو چلتے ہیں جناب عباس بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مشق کو میں خیمے تک پہنچا دوں. عزیزان گرامی اسی تیروں میں ایک تیر ایسا آتا ہے جو مشق پہ لگتا ہے, پانی بہ جاتا ہے. جناب عباس علیہ السلام کی آس ٹوٹ جاتی ہے. عباس خیمے کا رخ کو واپس جو دریا کی طرف پلٹ دیتے ہیں. عزیزان گرامی ایک ملعون ایسا آگے بڑھتا ہے, گھڑ سے گرا سے اس جناب عباس کے سر پہ حملہ کرتا ہے. عباس تیورا کے زمین پہ تشریف لاتے ہیں. امام زمانہ جناب عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام میرے جد عباس کے اوپر کہ جب آپ گھوڑے سے تشریف زمین پر لائے ہیں تو جو بھی شہید آتا تھا وہ ہاتھوں سے زمین کو روک لیتا تھا. کہ میرا سلام میرے چچا عباس پر کہ جب آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں تو آپ منہ کے بل زمین پر گرے ہیں. عزیزان گرامی روایتوں میں ہے کہ جب کسی مجلس میں جناب عباس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس میں امام زمانہ علیہ السلام ضرور تشریف لاتے ہیں. عزیزان گرامی عباس زمین پر آتے ہیں, آواز دیتے آقا غلام کی قبر لیجئے, ادھر اب حسین چلتے ہیں. اے عباس تمہارے مرنے سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی. جناب عباس علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں, ان کے سر کو اپنے سانو پر رکھتے ہیں. اے عباس کوئی تکلیف تو نہیں؟ عباس وصیت کرتے ہیں آقا میرے جنازے کو خیمے تک نہ لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے بڑی شرمندگی ہے. میں نے اپنی بھتیجی سے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی لاؤں گا. اور جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اور کوئی تمنا؟ کہا مولا جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کی تھی, لیکن میں اپنی دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں. تو حسین فرماتے ہیں اے عباس زیارت کر لو. کہا مولا دائیں کان میری آنکھ میں ایک میں تیر لگا ہوا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. اے مولا اگر میرے ہاتھ نہ کٹے ہوتے تو میں یہ خون اپنے ہاتھوں سے صاف کر لیتا. بس مولا اتنا کر دیا کہ میری آنکھوں سے خون صاف کر لیے. حسین جناب عباس کی آنکھوں سے خون صاف کرتے ہیں اور جناب عباس حسین کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی روح جو ہے جنت کو پرواز کر جاتی ہے. حسین وہاں سے جو ہے جناب عباس کا علم لے کے خیمے کی طرف پڑھتے ہیں. ادھر جناب سکینہ دریا پہ یہاں خیمے کے در پہ کھڑی ہوئی سامنے سے چچا کا علم دیکھتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے بچوں پریشان نہ ہونا, دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. جب حسین خیمے کے در پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ بابا علم لیے ہوئے ہیں تو میرا چچا نہیں ہے. یہی رو رو کے کہتی ہے چچا آپ آ جائیے, مجھے پانی نہیں چاہیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لیں. محمد آل محمد کے جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما, تمام دنیا پر جتنے مومنین ہیں ان سب کی جان و مال و عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. میری آخری حجت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صورت اپنے تمام جملہ مومنین کے خلاف کو پڑھ کر رسالہ Hussein, Ya 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 Hussein. سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. جب سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی,
مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے چشم نبی سنایا بازی جبر کا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو خدا تجھ سے ڈھارستی بڑی سنایا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی آ گئی شام علم اٹھ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم عرصہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا جی سنایا بازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا بازی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی سنایا غازی جبریلا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی سنایا غازی یا سکینہ یا بس 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 السلام علیکم یا باب اللہ السلام علیکم یا اللہ رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ القوابی السلام علیکم ورحمۃ الوافی السلام علیکم شہیدان کربلا واسیان کربلا السلام علیکم